اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج کے انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ سابق صدر کتیانہ ظہری جماعت کے عبدالستار ظہری صاحب ہیں، اور جن کا انٹرویو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں ستار ظہری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں اور اپنے بارے میں تھوڑے سے تاثرات اور اپنی بارے میں تھوڑا بتائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، میرا نام عبدالستار ظہری ہے، میں محمد عمر ظہری کا لڑکا ہوں۔ میرا تعلق کتیانہ ظہری جماعت سے ہے، اور میں خود بھی، میرے جو بڑے تھے وہ بھی جوناگڑھ کتیانہ میں رہتے تھے، اور میرا یہی تعارف بہت ہے، مجھے اس سے زیادہ اور کیا جی، تو بہرحال آپ میں جو صدارت آپ نے سنبھالی تھی اس کے حوالے سے کچھ کہنا پسند کریں گے؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی جماعت میں ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں کسی نے کچھ اس طرح کی سپورٹ نہیں کی، تو ہم کچھ کام نہیں کر سکے۔ ہمارے لیے یہ نئی کابینہ بنی ہے، یہ نئے بچے بنے، انہوں نے مل کر کتیانہ جماعت کی ایک جماعت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے پروردگار، اور میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا۔ تو آپ چلتے ہیں انٹرویو کی طرف، اور پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ نئی جماعت جو تشکیل دی گئی ہے، اور پچھلے 1 سال سے جماعت کام کر رہی تھی، اور اس کے کام کرنے کے بعد اب جو ہے وہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے بعد جو ہے ایک نئی تنظیم اور نئے لڑکوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ اس جماعت کو آگے چلائیں۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا رائے دیں گے ان کابینہ کو جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو ابھی نئی کابینہ بنی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اب وہ قانون کے دائرے میں رہ کر وہ کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کو بہت سپورٹ ملے گی، اور میں بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا۔ تو آپ چلتے ہیں انٹرویو کی طرف، اور پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ نئی جماعت جو تشکیل دی گئی ہے، اور پچھلے 1 سال سے جماعت کام کر رہی تھی، اور اس کے کام کرنے کے بعد اب جو ہے وہ الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے بعد جو ہے ایک نئی تنظیم اور نئے لڑکوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ اس جماعت کو آگے چلائیں۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا رائے دیں گے ان کابینہ کو جس نے یہ بیڑا اٹھایا ہے؟ میرے خیال سے یہ جو ابھی نئی کابینہ بنی ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اب وہ قانون کے دائرے میں رہ کر وہ کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ان کو بہت سپورٹ ملے گی۔ اچھا، ایک اور سوال میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تنظیم کو چلانے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کا سدباب جن کو کرنے سے ایک اچھی تنظیم سازی کی جا سکتی ہے؟ سب میں پہلے تو یہ ہے کہ کتیانہ جماعت کو سپورٹ کرنا چاہیے ڈونیشن سے۔ اگر ڈونیشن جماعت کو دیا جائے گا تو وہ آگے چل کے کام کرے گی، اور بہت آگے چلی جائے گی۔ جب ڈونیشن نہیں ہوگا تو کب تک یہ لولا لنگڑی کی طرح چلتی رہے گی جماعت؟ میرے بھائیوں، جماعت کو ڈونیشن دو اور آگے بڑھاؤ، جس طرح پچھلی جماعتیں جو ہے اوکھائی وغیرہ کی جتنی ہیں، وہ سب سے جو ڈونیشن لے کے آج وہ کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ ہم وہیں کے وہیں ہیں، لہٰذا ڈونیشن دو گے، پیسہ ہوگا تو سارے کام ہوں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی کام نہیں ہوگا۔ اچھا، تو میں آپ سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ کیا ہمارے نوجوان لڑکوں کو آپ کیا میسج دینا پسند کریں گے کہ ہمارے نوجوان لڑکے کس طرح سے
جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کریں اور کس طرح سے اسے آگے بڑھائیں؟ میرا تو یہی خیال ہے جتنے بھی یہ اب نئی جنریشن ہے وہ آگے بڑھ کے حصہ لیں اور کام کریں گے تو بھائی آگے ترقی ہوگی. کام نہیں کریں گے اگر مل کے کام کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اس فائدہ ہونے کے بعد آگے ترقی ہوگی. بہت سے ہمارے ذہن میں پلان ہے وہ ابھریں گے اور وہ اس کے مطابق ہم کام کریں گے. اچھا اگلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ بے روزگاری کے بارے میں جو آج کل بڑی بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے اور ہماری جماعت میں جب ہم نے سروے کیا ہے تو کافی ساری ہماری جماعت کے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں اور جن کو سہارے کی اور جن کو سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اس طرح مسئلہ یہ ہے کہ بے روزگاری تو پورے ملک میں بہت زیادہ ہے. خاص کر کے ہماری قوم میں بے روزگاری بہت ہے. ہماری قوم میں بچوں کو زیادہ پڑھایا نہیں ہے اور لکھایا نہیں ہے. لہٰذا ان کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ تعالی آگے چل کر بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں ایک سوال یہاں پہ ایڈ کروں کہ جو ابھی اس وقت موجودہ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، آپ نے کہا اس کے کام سے آپ کافی مطمئن ہیں اور کافی اچھا کام کر رہی ہے، تو اس کی رہنمائی کے لیے آپ کیا میسج دینا پسند کریں گے کہ ہماری جماعت کے لڑکوں کو جو کام کر رہے ہیں انہیں اور کس طرح سے احسن طریقے سے کام کو آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں، میں سب میں پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں میری یہ ذیلی جماعت کو، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب بھی میری کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے گھر پہ آئیں، مجھے بلائیں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. اور لہٰذا جو ہے تعاون کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے جتنا ہو سکے گا میں اپنی جماعت کو فنڈ دوں گا. بہت بہت شکریہ جناب عبدالستار ظاہری صاحب آپ کے اس تعاون کا. اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ اختلافات، جیسے ابھی ہم تذکرہ آلریڈی کر چکے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، اسے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہماری جماعت میں مختلف سوچ کے اور جو لوگ بھی ہوتے ہیں، کہیں پر اچھا ہے، کہیں پہ غلط، کہیں پہ سب کچھ، یہ چیزیں سب چلتی رہتی جماعت کے ساتھ. تو آپ ہمیں کس طرح سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس طرح سے اپنا اگلے قدم کو آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اختلافات اور یہ جھگڑے تو سب میں ہی ہوتے ہیں، کون ایسا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے کہ ہم اگر ایک دوسرے کا عزت کرو، 4 آدمی، اگر کوئی بھائی ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی جا کر اسے سپورٹ کریں، اسے منائیں کہ بھائی جو بھی ہے کہا دھا معاف کرو، سمجھے. لہٰذا جو ہے ایسی چیزیں سے پرہیز کرو اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کے ترقی. اچھا، ہماری جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کو شامل کرنا چاہیے؟ جماعت کو آگے بڑھانے کے لیے اور جماعت میں کام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں شامل کرنی چاہیے؟ دیکھیں، سب میں پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے میں جو ایکا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر برتری نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہ یہ اس نے یہ سے، یعنی نقطہ چینی نہیں کرنا چاہیے. حوصلہ افزائی کریں، انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بہت سی ترقی ہوگی. اچھا، اس میں ایک سوال اور میں یہاں پہ کروں کہ کیا آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ظہری جماعت میں ہم سب تھوڑا سا جو ہے وہ ہم جذباتی ہیں، ظہری کمیونٹی کے لوگ، اور یہ جذبات ہم سب کے ہیں اور اس کا اظہار ہم برملا کرتے رہتے ہیں کبھی خوشی سے. تو یہ بعض اوقات ان اظہار رائے میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان اختلافات کو دور کرنے اور ان سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر قوم میں، ہر جماعت میں ایسی من گھڑت کہانیاں ہوتی ہیں، سمجھے. ہم اگر ایک دوسرے کی عزت کریں گے، احترام کریں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. اب اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے
اور احترام نہیں کریں گے تو یہ فرقہ بازی ہو جائے گی. سمجھے. میرا تو یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ بھائی آپس میں مل جل کے رہو اور ایک دوسرے کے اوپر تانا کشی نہ کریں. سمجھے. لہٰذا اگر آپ تانا کشی کریں گے تو ہم بکھر جائیں گے. تانا کشی نہیں کرو گے, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو گی اور ایکا ہوگا تو ہم آگے بڑھ کے بہت ترقی آپ کریں گے. اچھا, آپ کی نظر میں جماعت کا کیا ویژن ہونا چاہیے؟ آپ جماعت کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمیں جماعت کو کس طرح سے چلانا چاہیے, ہمیں کیا کیا چیزوں کو شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے, سمجھے. اور جب تک ہمارے پاس ڈونیشن نہیں آئے گا, اس جماعت کے پاس ڈونیشن نہیں آئے گا تو یہ جماعت کام نہیں کرے گی, کام ان سے نہیں ہوگا. جب ڈونیشن ہوگا, دیکھیں نا, اب ہمیں رجسٹریشن کرانی ہے تو رجسٹریشن کے لیے چھوٹی رقم نہیں چاہیے, بڑی رقم چاہیے. وہاں جائیں گے, رجسٹریشن ہوگی. جب رجسٹریشن ہوگی تو آپ ایک قانون کے دائرے میں آ جائیں گے. سمجھے. لہٰذا میرا تو یہی خیال ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دیں اور زیادہ سے زیادہ کام کریں. میرا یہی کہنا ہے, پہلے ہم خود آگے بڑھیں, پھر اس کے بعد میں بہت سی. اچھا, تو میں یہاں پر ایک سوال اور ایڈ کرتا چلوں کہ کیا آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ڈونیشن سے جو ہے وہ ہم اپنی تنظیم کو آگے بڑھانے کے لیے ڈونیشن ایک بہت ضروری فیکٹر ہے. تو اس ڈونیشن میں کس طرح سے اور کیسے ڈونیشن کو ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں تقریباً میرا خیال ہے 2 طبقے ہیں. ایک اونچے طبقہ ہے اور ایک نیچے طبقہ ہے. نیچے طبقے وہ اتنا سپورٹ نہیں کر سکتے جماعت کو, تو ان کو زور بھی نہیں دینا چاہیے. جو اچھا طبقہ ہے, کھاتا پیتا, وہ آگے آئیں اور آگے بڑھ کے کام کریں, آگے بڑھ کے ڈونیشن دیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے ترقی ہوگی. کیا آپ اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ڈونیشن کے علاوہ اور کون سے فیکٹرز ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور جماعت کے لیے اچھی اور فلاح و بہبود کا کام کس طرح سے ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں ڈونیشن ہوگا تو سب کچھ آٹومیٹک ہوگا. جو پلاننگ ہے ہمارے آئین میں, جو پلاننگ ہے وہ آگے بڑھ کے کام آئے گی. پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈونیشن اگر آپ دو گے, ڈونیشن ہوگا تو بہت سی چیزیں ہیں. اسکول کے بچوں کی فیسیں ہیں اور نوکری ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں مطلب ہے بہت فائدہ ہوگا. آپ نے آئین کا تذکرہ کیا. پچھلے دنوں ہم نے ایک مہم چلائی تھی کہ کسی کے پاس پرانا آئین موجود ہو تو وہ آئین حاضر نہیں ہوا, اور ہم نے جو ہے وہ تمام پرانے آئین کو کالعدم قرار دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ نیا آئین جو ہے وہ نیا آئین بنایا. تو آپ سے گزارش دوبارہ یہ ہے کہ کیا آپ نئے آئین پہ اتفاق کرتے ہیں, جیسے کہ پرانا آئین کالعدم قرار دیا, اور نیا بات تو یہ ہے کہ آپ کے حساب سے کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانا اور نیا, پرانے میں بہت سی خامیاں تھیں, بہت سے وہ غلطیاں تھیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب نئے آئین کے مطابق کام ہوگا تو لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت اچھے راستے کھلیں گے. سمجھے. ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. ہم ان کے پاس جا کر ان سے ہم اپنے لیے کوئی نہ کچھ کام کی باتیں کریں گے. اچھا, موت میت کا ہو گیا, اس میں جو ہے جماعت کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے اور کیسے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بہرحال آپ نے بات تو بالکل معقول کی ہے. اصل میں جو اس وقت مجھے اتنی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری جماعت کا کارکن ایاز ظہری, امتیاز ظہری, انہوں نے قبرستان کا دفن کا غریبوں کے لیے انہوں نے جو اعلان کیا ہے, مجھے بہت خوشی ہوئی. اسی طرح لوگ آگے بڑھیں گے تو آج یہ بڑھا ہے, کل دوسرا بڑھے گا, کل تیسرا بڑھے گا,
تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں اپنا مستقبل سامنے نظر آ جائے گا. چھوٹے بچوں کو تعلیم دینا، کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے ایسے کام کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں. عبدالستار ظاہری صاحب کے آپ نے تاثرات دیکھے، ان کے خیالات کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. اور اب میں آخری کوشچن کی طرف جاتا ہوں کہ آپ ہماری پوری یوتھ کو، ہمارے نئے لڑکوں کو، ہماری جماعت کو، پورے ظہری کمیونٹی کو آپ اپنی طرف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مل جل کر کام کریں اور انشاءاللہ تعالی بہت آگے جائے گی. اور میری یہ دعا ہے ان بچوں کے ساتھ. میری ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی میری اگر ان کو ضرورت ہوگی تو بلا جھجک میرے پاس آئیں. میں ان کے بہت سی ان کو مدد دوں گا. بہرحال ان کے لیے میرے لیے بہت کامنائیں اور بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں. لہٰذا جو ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے عبدالستار ظاہری صاحب، محمد عمر ظاہری، جن کا انٹرویو ہم نے کیا. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا. بہت بہت شکریہ.